السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک عام مگر تکلیف دہ مسئلے پر جس کا نام یورک ایسڈ ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو اگر وقت پر کنٹرول نہ کیا جائے تو جوڑوں کے درد، سوجن اور حتیٰ کہ گنٹھیا جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے اور پرہیز کس چیز سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یورک ایسڈ کی وجوہات۔ یورک ایسڈ کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ترش چیزیں کھانا، ایسی بادی اشیاء کا کثرت استعمال، پانی کم پینا، نیند کم لینا، بازاری اور چٹ پٹے کھانے اور فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، اور بعض ادویات بھی ایسی ہیں جو یورک ایسڈ کی وجوہات بن سکتی ہیں۔ یورک ایسڈ کی علامات کیا ہیں؟ ہاتھ، پاؤں یا گھٹنوں کے جوڑوں میں شدید درد، جوڑوں میں سوجن، جوڑ سخت محسوس ہونا، جوڑوں میں اکڑاؤ محسوس ہونا، خاص طور پر صبح کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے نیند سے، اس وقت جوڑوں کا ایسے محسوس ہونا جیسے جوڑ جم گئے ہیں، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری، اور بعض اوقات پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ یورک ایسڈ کے دیسی علاج: نمبر 1، سونڈ، کلونجی، اجوائن، یہ تینوں چیزیں برابر وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ روزانہ 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اور 1 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ شام کو استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2، یہ پہلا نسخہ بھی استعمال کریں، اس کے ساتھ یہ نسخہ نمبر 2، آملہ کا مربع روزانہ نہار منہ 3 دانے کھا لیں۔ آملہ کا مربع 3 دانے صبح نہار منہ کھائیں۔ یہ جسم سے فاضل مادے اور سوزش کو کم کرتا ہے، فاضل مادے جو ہے ان کو خارج کرتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ نسخہ نمبر 3، روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر پی لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے صبح 3 عدد آملے کے مربے کے دانے کھانے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے نیم گرم پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر یہ پی لیں، اور پھر صبح و شام، صبح کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد اور شام کے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جو اوپر والا نسخہ بتلایا ہے سفوف، وہ آپ استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ یورک ایسڈ سے نجات مل جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اب اس کی پرہیز کیا ہے؟ سرخ گوشت، لال گوشت جیسے کلیجی، مغز اور بونگ پائے، یعنی بونگ جس کو پائے کہتے ہیں، لال گوشت یہ بالکل نہیں کھانا، یہ بڑا گوشت یہ بھی لال میں شمار ہوتا ہے، کلیجی یہ بھی لال گوشت ہے، مغز، اچھا چنے، ماش کی دال، پالک اور ٹماٹر یہ بھی استعمال نہ کریں۔ بازاری کھانے، کولڈ ڈرنکس اور مٹھائیاں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، روزانہ تھوڑی سی ورزش یا چہل قدمی کریں۔ سبز سبزیاں، ہری سبزیاں جیسے کھیرا، تربوز یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنوں میں یورک ایسڈ جو ہے وہ جان چھوڑ جائے گا۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا اس مرض میں مبتلا ہے تو ان نسخوں کو اور ان احتیاط پر عمل کریں، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں فرق محسوس کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ کسی سوال یا مشورے کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار کریں۔ بعض ساتھی واٹس ایپ پہ سوال کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ سے کوشش یہ کریں گے کہ جو آپ سوالات بھیجیں گے ہم ویڈیو کے شروع میں
ان میں سے چند سوالات جو ضروری اور اہم ہوں گے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ شامل کر دیں گے، لہذا آپ کومنٹس باکس میں اپنے سوالات بھیجیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔